رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، بے شک قتل امام حسین مومنین کے قلب کی ایک ایسی حرارت ہے جسے کبھی کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اور اس حدیث کی بہترین دلیل 40 امام حسین ہے۔ شیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، سید الانبیاء المرسلین وخاتم النبیین، سید نبینا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، جس موضوع پر سلسلہ وار یہ بحث جاری ہے، آج چھٹی بحث ہے اسی عنوان سے خضاب اور مہدی کے متعلق فقہی احکام۔ گزشتہ بحث میں یہ بات آئی تھی خضاب کے حوالے سے، آج یہ بحث ہے کہ عدت طلاق میں خضاب کا لگانا یا مہدی کا لگانا، اس کے فقہی احکام کیا ہیں۔ عدت طلاق، جب اس کا شوہر سے طلاق دے دیتا ہے، اس کی جو عدت ہوتی ہے اس موقع پر خضاب کے لگانے کے بارے میں کیا احکام ہے؟ جی، فقہی حکم یہ ہے کہ طلاق کے عدت میں خضاب عورتیں لگا سکتی ہیں، بلکہ بہتر ہے، البتہ حجاب کے اندر زینت کر سکتی ہے، بلکہ اگر طلاق رجعی ہو، کیونکہ ایک طلاق رجعی ہے، طلاق بائن، طلاق رجعی یعنی جس میں رجوع ممکن ہے، اگر طلاق رجعی ہو تو بہتر ہے، بلکہ مستحب ہے کہ زینت کرے، کیونکہ کسی بنا پر، ناراضگی کے بنا پر جو یہ طلاق کا مسئلہ سامنے آیا، عورت مطلقہ ہو گئی ہے، رجوع کا امکان ہے، اگر اس وقت میں اگر وہ زوجہ زینت کرتی ہے، زینت کی بنا پر، خضاب کی بنا پر اس سے جو ہے قربت کا سلسلہ زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے، اس لیے اس وقت بہتر ہے، بلکہ مستحب یہ کہا گیا ہے کہ وہ زینت کرے، اور خضاب بھی چونکہ زینت میں شمار ہے، لہذا وہ خضاب کرے تو اور بہتر ہے، خضاب کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور ایسے خضاب کرنے کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ ہاں رجوع کی حالت میں جو ہے تو وہ اس کو انجام دے۔ اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے عدت وفات۔ عدت طلاق میں تو جائز ہے، بلکہ بہتر ہے۔ عدت وفات میں آیا وہ خضاب کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ اس کے جو فقہی احکام ہیں وہ عدت طلاق کے بالکل برعکس ہے۔ عدت طلاق میں خضاب کر سکتی ہے، بلکہ رجعی ہو تو بہتر ہے۔ اگر طلاق بائن ہو تو بھی وہ خضاب کر سکتی ہے، طلاق بائن بھی ممانعت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ نامحرم کے سامنے جانا یا بقیہ جو احکام اس سے جو ہے تو وہ اس کی رعایت کرے، ورنہ طلاق بائن میں بھی عورت خضاب کر سکتی ہے۔ عدت وفات کا مسئلہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ عدت وفات میں خضاب کے متعلق بیان کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جو ہمارے یہاں بہت ہی مشہور ہے، بلکہ کسی کو اگر عدت وفات کا مسئلہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ایک مسئلہ بہت زیادہ سب کو معلوم ہے، جو کہ جس کے حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے،
وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے شوق طلاق ہو جائے کہ وہ عورت باہر نہیں نکل سکتی یا نہیں نکل سکتی ہے. تقریباً اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ وہ عدت میں ہے وہ باہر نکل نہیں سکتی، جبکہ فقہی نظر سے اس کا باہر نکلنا حرام نہیں ہے. کسی بھی مجتہد کا فتویٰ نہیں ہے کہ عدت وفات میں عورت باہر نکلنا اس کے لیے حرام ہو، حرام نہیں ہے. البتہ بلا عذر باہر نکلنے کو پسند نہیں کیا گیا ہے، باہر جانے کو پسند نہیں کیا گیا ہے کہ وہ بلا عذر جو ہے تو عدت وفات میں جب وہ باہر نکلے. لیکن جہاں تک وہ حرام کا مسئلہ ہے کوئی حرام نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ نکل سکتی ہے. تو عدت وفات میں جس دو چیز کو منع کیا گیا ہے کہ عدت وفات میں نہیں کر سکتی ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ عدت وفات جو غالباً 4 مہینہ 10 دن کا ہے، اس ایام میں اس عدت میں وہ شادی نہیں کر سکتی. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس موقع پر وہ شادی نہیں کر سکتی ہے. دوسرے یہ ہے کہ وہ اس موقع پر زینت نہ کرے. لیکن جہاں تک میں نے عرض کیا کہ باہر نکلنے کا مسئلہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بعض موقع کا واجب ہے اس موقع پر وہ اسے حج میں جانا ہے، کیونکہ حج میں جانے کا جو برنامہ بنتا ہے وہ ایک بیگ نہیں ہوتا ہے، اس کے مقدمات ہوتے ہیں. اس وقت شوہر زندہ تھا، مقدمات فراہم ہو گئے، پاسپورٹ ویزا وغیرہ وغیرہ. حج کے موقع پر اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اب اس پر حج واجب کرنا اسے، لہٰذا وہ عدت وفات میں حج میں بھی جا سکتی ہے، حج واجب، بلکہ حج مستحب بھی ہو، عمرہ ہو، مستحب ہے، وہ جا سکتی ہے. لہٰذا عدت وفات میں شرعی احکام باہر نکلنے کے حوالے سے نہیں ہے، نکل سکتی ہے. اور کار خیر ہے، کار نیک ہے، زیارت وغیرہ ہے. ہمارے اسلام سے کہتے ہیں مجلسوں میں جانا ہے، مولا کے کسی کوئی پروگرام ہے، ولادت ہے، شہادت ہے، بالکل وہ نیک کار میں جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہر حالت میں عورت باہر نکل سکتی ہے. البتہ رات کے وقت نکلنے کے لیے بعض نے منع کیا ہے کہ وہ رات کو نہ نکلے. لیکن جب بھی نکلے، جو میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ کہ شادی نہیں کر سکتی، دوسری ہے کہ وہ زینت نہیں کر سکتی، وہ زینت نہ کرے. چونکہ خضاب کا لگانا زینت میں شامل ہے، اس لیے وہ خضاب نہ کرے. البتہ بعض بیوہ کا یہ سوال سامنے آتا ہے کہ وہ مسن ہیں، کافی عمر رسیدہ ہیں، ضعیفہ ہیں، وہ خضاب کریں نہ کریں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم زیادہ دن اگر خضاب نہیں کرتے ہیں تو بالوں کی حالت عجیب غریب ہو جاتی ہے. کیا وہ خضاب کر سکتی ہیں جب کہ وہ نامحرم کے سامنے بھی نہیں جائیں گی، گناہ کا مسئلہ بھی نہیں ہے؟ کیا ایسے موقع پر عدت وفات میں بیوہ خضاب لگا سکتی نہیں لگا سکتی ہے؟ جواب، اس حالت میں بھی وہ خضاب نہیں کر سکتی. کیوں کہ وہ زینت میں شامل ہے اور زینت کرنا اس کے لیے حرام ہے. اگر وہ نامحرم سامنے نہیں بھی جاتی ہے تو بھی اس کے زینت کرنا حرام ہے، وہ زینت نہیں کر سکتی ہے. اس کے زینت جیسے کہ ہمارے ہاں وہ لباس جو خواتین پہنتی ہیں، چٹکلے لباس، بھڑکیلے لباس، اس لباس کا پہننا نہیں چاہیے کہ زینت میں شامل ہے. جس طرح وہ لباس زینت میں شامل ہے، اسی طرح خضاب، مہندی جو عرف عام میں، چونکہ یہ شوہر کا حق ہے، اور اس حالت میں جو ہے اسے یہ چاہیے کہ اسے اجتناب کرے. عدت وفات میں 2 چیزیں منع، ایک شادی کا کرنا منع ہے اور دوسرے زینت کرنا. خضاب چونکہ زینت میں شامل ہے، اس لیے اس سے بھی وہ احتیاط کرے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.